ہم سب اللہ کے گنہگار بندے اور ہمارا رب غفور و غفار، بڑا بخشنہار، بے حد و حساب مہربانی فرمانے والا، یہ اس کی خاص کریمی ہے کہ اس نے ہم سب کو ہجری سال کا آخری مہینہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر میسر کیا ہے۔ بڑے قیمتی دن ہیں جو گزر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عنایت کیے ہیں۔ کس اعتبار سے قیمتی ہیں؟ نیکیاں کرنے کے اعتبار سے، گناہ سے بچنے کے اعتبار سے، اور رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے اعتبار سے، اور توبہ و استغفار کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں اور راتوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت و ادب والا بنایا ہے، اور اسی مہینے کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو اسلام کا 5واں سب سے بڑا رکن حج ادا ہوتا ہے، جس دن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے توحید کا عہد لیا تھا۔ یوم عرفہ کے دن الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جمع کیا اور ان کی پشت سے سب کی اولاد کو نکال کر کے سب کی روحوں سے اس بات کا وعدہ اور عہد لیا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ توحید کا یہ عہد لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں سے 9 تاریخ یوم عرفہ کو مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کے لیے کوہ طور میں بلایا، تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور شروع میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 30 دن مقرر کیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ فرما رہا کہ موسیٰ سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ہم نے اس میں 10 کا اور اضافہ کر کے اس کا تتمہ مکمل کیا، اور اس طرح سے تمہارے رب کا وعدہ 40 رات اور 40 دنوں میں پورا ہوا۔ یہ 40 دن کون سے تھے؟ 30 دن ماہ ذی القعدہ کے جو گزر چکے، چاند کے 11ویں مہینے کے، اور 10 دن ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے قیمتی دن ہم لوگوں کو دیے ہیں، اتنے قیمتی دن دیے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہ کا احساس کریں اور رب کو منانے کی کوشش کریں تو یہ 10 دن کی راتیں اور اس کے دن ہم کم پڑ جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے روٹین اور معمول کو بدلتے نہیں ہیں۔ 2 راتیں اس عشرے کی گزر چکی اور دوسرا دن گزر رہا ہے، اب کتنی راتیں بچ گئی؟ 8، اور کتنے دن بچ گئے؟ 8.5 دن۔ ہم نے کیا کیا؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، ہم نے کیا کیا؟ ایک اچھے طالب علم کو
ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو جب موقع دیا جاتا ہے پڑھنے کا اور امتحان کی تیاری کرنے کا تو وہ ایک ایک لمحہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کو سامنے رکھتا ہے۔ 10 دنوں میں سے دن اور رات ملا لیجئے، 4 دن کم ہو گئے۔ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، اس سے پہلے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور بہتر دن ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ سنیے اور کچھ عمل کرنے کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو، بدلیے اپنے آپ کو، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں گھاٹا اٹھانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اور جن کا مس یوز کرنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کل قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے، اور وہ 2 نعمتیں اکثر لوگوں کو ملتی ہیں۔ اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ان کا مس یوز کرتے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحہ، تندرستی، اللہ تعالیٰ نے تندرست رکھ کر کے، صحت مند رکھ کر کے یہ عشرہ نصیب کیا ہے، اس کے شکریہ میں ہم کیا کریں؟ اور دوسری نعمت ہے فرصت کے اوقات۔ فرصت کے اوقات ہم کن کاموں میں برباد کرتے ہیں؟ خاص طور سے نوجوانوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم اپنے فرصت کے اوقات یا تو موبائل میں، یا تو چائے خانے میں، یا دوستی یاری نبھانے میں ہم استعمال کرتے، اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہوگا مسلم نوجوانوں کے پاس۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اگر ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کی تو نبی کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے اور دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ الایام، یہ 10 دن جو ہیں یہ دنیا کے تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، ان دنوں کی نیکیاں، دھیان سے سنیے گا، ان دنوں کی نیکیاں جتنی پیاری اللہ کو ہیں، دوسرے پورے سال کی نیکیاں اتنی پیاری نہیں ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو پیاری بنائیں اللہ کی نظر میں، ہم اپنی نیکیوں کی قدر و قیمت کو اللہ کی نظر میں بڑھا لیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں، وہاں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے، ہمیں زیادہ زور لگانا نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین دن جو اور راتیں جو اللہ نے میسر کی ہیں یہ 10 دن اور 10 رات، اس میں ہمارا دشمن آزاد ہے، اس سے لڑ کر کے ہمیں نیکیاں کرنی پڑے گی، فرض نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، نوافل بڑھانی پڑے گی، تلاوت قرآن زیادہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس عشرے میں 9 دن نفلی روزے رکھ لیتے ہیں تو 9واں روزہ اس کا نام ہوگا عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک بیتے ہوئے سال کا اور آنے والے سال کا۔ اگر اس پورے عشرے کے 9 روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ 9 روزے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوں گے۔ اور یوم عرفہ کا مقام، اللہ اکبر، پورے سال اللہ رب العالمین
رات کے آخری پہر جو سحری کا وقت ہے آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے ہم سے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے مجھ سے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ لیکن عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جو اس عشرے کا آخری دن ہے، رات میں اترنے کے ساتھ ساتھ دن میں بھی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور حاجیوں کو دیکھ کر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بطور فخر کہتا ہے انظروا الی عبادی ہؤلاء غبرا شعثا، میرے ان بندوں کو دیکھو، بڑا گندہ حال، میرے بلانے پر میرے مہمان بن کر کے آئے ہیں، مسافرت کی پوری علامتیں ان پر ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ نہائے نہیں ہے، احرام میں ایک ہی رنگ کے لباس میں ملبوس ہیں، جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تم کسی ملک اور خطے کا ہو لیکن ایک امت ہو، جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا احرام کا لباس سفید اور تمہارے کفن کا رنگ بھی سفید۔ اللہ کہتا دیکھو میرے ان بندوں کو، فرشتوں کو دکھاتا ہے، یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا، یہ میرے مہمان ہیں، میرے بلانے پر آئے ہیں، میں نے ان سب کو بخش دیا، اور یہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو گئے جس طرح سے ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا گناہوں سے پاک۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ جو حج پر نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے؟ صوم یوم عرفۃ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اگر پورے 9 روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ نیکیاں، روزے کی نیکیاں پورے سال کی نیکیوں سے اور پورے سال کے نفلی روزوں سے بہتر ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اگر اتنی سخت نہیں ہے 8 رکھ لیجئے، 7 رکھ لیجئے، 6، 5 اور 9 کا رکھ ہی لیجئے۔ حاجیوں کی بخشش کا وہاں اعلان، یہاں 2 سال گناہ مٹنے کا اعلان، عرفہ کے روزے کی وجہ سے جو آئندہ جمعے کو پڑے گا۔ اور کیا صحابہ کرام کو بڑا اچنبھا ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اتنا بڑا پیارا عمل ہے، کیا وہ عمل بھی تلاوت قرآن سے، اس عشرے کی تلاوت قرآن سے، اس عشرے کی نفل نمازوں سے، اس عشرے کے نفلی صدقے سے، اس عشرے کے نفلی روزے سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے دوسرے دنوں کا جہاد، الا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ نکلے اور سب کچھ قربان ہو جائے اور وہ شہید ہو جائے، اس کا مقام الگ ہے۔ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن، ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم رتبے والا دن کوئی نہیں ہے، عظیم مہان، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، نیکیوں کی قدر و قیمت اور ثواب زیادہ ملنے کے اعتبار سے، اور ان دنوں سے زیادہ نیک عمل بھی اللہ کی نگاہ میں کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی الوہیت، اس کے معبود ہونے کا اعلان کرو اور اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو تلبیہ کی نعمت دی ہے، وہ تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
اس چھوٹے سے جملے میں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے 3 مرتبہ آتا ہے۔ توحید کا یہ ترانہ وہ وہاں گاتے ہیں۔ ہمیں کیا ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 4 مرتبہ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور بڑائی کا بیان ہے اس میں، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار و اعلان ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کو کب سے پڑھنا ہے؟ یکم ذی الحج سے لے کر 13ویں ذی الحج تک۔ دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام بازاروں میں نکل جاتے، مسلمانوں کے مجمع میں جاتے چاند ہونے کے بعد، اور خوب کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے۔ آج موبائل نے کیسی کیسی نیکیاں اور ماحول نے کیسی کیسی نیکیوں سے ہم سب کو محروم کر دیا ہے۔ چلتے پھرتے آپ جہاں رہیں ان کلمات کو پڑھیے، حاجیوں سے مشابہت ہوگی، تلبیہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احل محل الا بشر بالجنہ ولا کبر مکبر الا بشر بالجنہ۔ جو سفر حج میں ہیں وہ تلبیہ پکارتے ہیں، اللہ کی توحید کے ترانے گاتے ہیں، اللہ کی توحید کے کلمات کو بلند کرتے ہیں وہاں پہنچ کر کے، اور جو حج پر نہیں ہیں وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو دونوں کو یکساں طور پر جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ تیار کیجئے اپنے آپ کو عمل کے لیے اس عشرے میں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے کچھ دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں؟ 11، 12، 13 ذی الحج کی تاریخ۔ یوم النحر کے بعد جس کو ایام تشریق کا نام دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سورہ حج کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کچھ معلوم دنوں میں اللہ کے نام خوب لیں۔ یہ معلوم دن کون ہے؟ ذی الحج کا عشرہ، چاند ہونے سے لے کر، تو 1 سے لے کر کے 13ویں ذی الحج تک، مغرب تک ان کلمات کو پڑھتے رہیے۔ وہاں حاجی جنت کی بشارت پائیں گے تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنی دکان میں رہ کر، اپنے کاروبار اور مزدوری میں مصروف رہ کر اگر اللہ کی کبریائی اور عظمت اور بڑائی کو بیان کریں گے، اس کی توحید کے کلمے کو بیان کریں گے اور بلند کریں گے، تو آپ جنت کی بشارت پائیں گے۔ کیوں محروم رکھیں اپنے آپ کو؟ رمضان کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور رکھنے کا حکم دیا، وہاں بھی فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، قدر کر لو۔ یہاں پر بھی ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یاد کر لو رب کو۔ ایام معلومات، کچھ معلوم اور فکس دن ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو محروم رکھتے ہو؟ تیار کرو اپنے آپ کو۔ لیکن ساری عبادتیں نفل ہیں، فرض کے بغیر نفلی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے نماز کے لیے تیار کرو، فرض نمازوں کے لیے۔ فرض نمازوں کے لیے ان دنوں میں اگر آپ بے نمازی ہیں، اور یقیناً مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، عورتوں کو بھی یہ بتائیے وہ کیوں اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہیں۔ تو سب سے پہلے فرض نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنا، یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا اور دوست ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ کہتا ہے کہ جس سے میں دوستی کر لیتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پورے وجود سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لیکن تیار تو کیجئے اپنے آپ کو، پہلے ان دنوں کی ناقدری نہ کیجئے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینوں میں گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں بے حسی کو ختم کرو، بے حسی کو ختم کرو، رب کو مناؤ، راضی کرو، خوش کرو۔ پوری دنیا میں آج مسلمان بڑی سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، بڑی سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو سنہرا موقع ملتا ہے، ہم کو اور آپ کو، رب کو منانے کے لیے گولڈن چانس ملتا ہے، لیکن اس چانس کو ہم گوا دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں۔ نفلی نمازوں کی رکعتیں آپ بڑھا دیجئے، فرض کی پابندی کے ساتھ، تلاوت قرآن بڑھا دیجئے، نفلی روزے اس عشرے میں رکھیے، کچھ مالی صدقہ کیجئے، بندوں کے حقوق ادا کیجئے۔ اگر کسی سے ناچاقی، اختلاف اور جھگڑا ہے تو صلح کر لیجئے۔ یہ کینہ، یہ جھگڑا اتنا بڑا گناہ اور پاپ ہے کہ جب تک صلح نہیں کر لیں گے بخشش نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا آخری عشرہ دیا ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، تو یہاں کی 10 راتیں وہاں کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہاں دنیا کے تمام دنوں سے بہتر ہے، اللہ اکبر، دنیا کے تمام دنوں سے بہتر۔ وہاں گنتی ہے، فکس ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہاں لا تعداد، لا محدود، کوئی سیما نہیں ہے کہ کتنے دنوں سے بہتر، کتنے مہینوں سے بہتر۔ لیکن ہم سے نیکیاں کیوں نہیں انجام پاتی؟ یہ نصیحتیں ہر سال سنتے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان کھلا ہوا ہے، ہم نے اس کو حاوی کر لیا اپنے اوپر۔ وہاں اگر رمضان میں کچھ کر لیتے ہیں تو وہاں ہمارا دشمن قید و بند میں جکڑا رہتا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی اور ہر قسم کی نفلی عبادت کچھ نہ کچھ اس میں اپنی حصے داری کو پکی کیجئے کہ نفلی نمازیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن زیادہ کریں گے، اور سب سے بہتر ان دنوں میں 13 ذی الحجہ تک اللہ کے ذکر کے جو کلمات ہیں جس کو سب سے بہتر کہا گیا ہے اس کو چلتے پھرتے خوب پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ حاجیوں کے تلبیہ پڑھنے کے برابر ہو جائیں گے اجر و ثواب میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کلمات کا ورد خوب کثرت کے ساتھ کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق مانگیے۔ مانگنے پر توفیق ملتی ہے اور اللہ آسانی فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان کی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ مجھ پر اور میرے ماں باپ پر تو نے جو انعام کیا ہے اس کی شکر گزاری کی توفیق دے دے۔ وان اعمل صالحا، اور ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ مناؤ رب کو، مناؤ رب کو۔ آج ہماری کیا کہیں، ہماری ذلت ہم پر مسلط ہو چکی ہے ہماری گنہگاری کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، اور جو خاص ایام اور دن اللہ نے دیے ہیں ان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے۔ اور تو مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے صالح اور نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک نبی اس قسم کی دعا کر رہے ہیں اور ہم غفلت میں گزارے دن اور رات کو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ اے 50-60 سال کے بزرگ حضرات، اے 50-60 سال کے بزرگ حضرات جن کے بال پک چکے،
جن کی زندگی کی کھیتی پک کر کے سفید ہو گئی ہے، اور کون سا موقع چاہتے ہو؟ اے نوجوانوں، اپنے آپ کو تیار کرو اس عشرے میں عبادت کرنے کے لیے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، جہاں نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھا لو، نمبر 1 پر جوانی کو رکھا ہے اللہ کے نبی نے، نمبر 1 پر جوانی کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے حسن عمل کی، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنیت کو بدلے، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر، ہماری مینٹیلیٹی پر شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ بڑے اچھے اچھے دن ہمارے دن زندگی میں آئے اور گزر گئے، اب یہ اچھے دن رہ گئے ہیں۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے لیے جو دن اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے بہتر دن یہی ہے، جن میں نیکیوں کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا دے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔